بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی کے بچپن، ان کی دین کے لیے خدمات اور شجاعت و بہادری کی کچھ مثالیں اور حضرت علی کی شہادت کے بارے میں اہم معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ حضرت علی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو رشتے تھے۔ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نکاح میں بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے بہت محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو چکی تھی اور مدینے میں بہت غربت و افلاس پھیل چکا تھا۔ اسی وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے حضرت علی کو لے لیا تاکہ حضرت علی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو سکے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت علی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت علی بہت چھوٹے تھے، 10 سال آپ کی عمر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی تو حضرت علی کے ذمہ تمام عزیزوں کو نبی پاک کے گھر بلانے کا کام لگایا۔ جب تمام لوگ نبی پاک کے گھر آ چکے اور دعوت کھا لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو دین کی دعوت دی اور اپنے ساتھ دین کے لیے کھڑا ہونے کو کہا تو سب خاموش رہے، کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہوا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی بچے تھے، صرف 10 سال عمر تھی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس دن سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک آپ کے ساتھ دین کے لیے نکلے اور نبی پاک کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت علی کی شجاعت و بہادری کا یہ حال تھا جب مرہب جو 1000 کے مقابلے اکیلے کھڑا رہتا تھا، تب حضرت علی مرہب کے خلاف کھڑے ہوئے۔ مرہب نے حضرت علی کو للکارا کہ تجھے پتا ہے میں مرہب ہوں، تو میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ حضرت علی نے اسے کہا، مجھے تیرا نہیں پتا، اپنا پتا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا شیر ہوں، تو مقابلے میں تو آ۔ جب مرہب مقابلے میں آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے سر، گردن اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح جب خیبر فتح کرنے کا موقع آیا تو صحابہ کرام نے کئی دفعہ خیبر فتح کرنے کے لیے گئے لیکن خیبر فتح نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ سارے صحابہ کرام منتظر تھے کہ جھنڈا ان کے ہاتھ آئے گا۔ حضرت علی کی آنکھ میں تکلیف تھی، آپ سوئے ہوئے تھے۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے تو آنکھوں میں درد تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا تو حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے پہلے سے بھی زیادہ تیز نظر آنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو دیا تو ایک ہاتھ میں جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ جو بہت بڑا اور مضبوط تھا۔ حضرت علی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ خیبر کا دروازہ جو 40 ہاتھ بڑا تھا، 2-3 بار دروازے کو ہلایا اور دروازے کو دھکا دیا تو وہ دور جا گرا۔ اسی طرح مسلمانوں کو خیبر میں فتح نصیب ہوئی۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ راستے میں خطرہ تھا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر اس سے بھی زیادہ خطرہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت علی اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ اللہ پاک نے حضرت علی کی حفاظت فرمائی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت صبر والی اور باحیا زندگی گزاری، کسی بھی بات کا زندگی میں کبھی شکوہ نہ کیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے بہت خدمات انجام دی۔ آپ کے دور خلافت میں بہت سے مسائل تھے۔ حضرت علی کے دور میں جنگیں بھی زیادہ ہوئیں۔ حضرت علی شیر خدا کی عمر 63 برس تھی۔ آپ کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے۔ جب آپ کوفہ کی مسجد میں پہنچے تو ایک بدبخت جو زہر آلود خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی پر وار کیا اور حضرت علی سنبھل نہ پائے اور گر گئے۔ حضرت علی کے اس وقت یہ الفاظ تھے، میں دین میں کامیاب ہو گیا۔ وصال سے ایک دن پہلے حضرت علی نے خزانے کا سارا مال تقسیم کر دیا اور 21 رمضان کی شام ڈھلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی کا نام ہمیشہ ایمان اور خودداری کی علامت رہے گا۔ آپ کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ حضرت علی کی سخاوت کی تو کیا بات کریں، آپ کے در سے کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ آپ کے گھر 3 دن کچھ کھانے کو نہ ہوتا، لیکن جو آتا وہ خالی ہاتھ نہ جاتا۔